حضرت مولا کائنات کی شجاعت و بہادری، اس کا ہمیں ایک اظہار غزوہ خندق کے موقع پہ ملتا ہے۔ غزوہ خندق میں کافروں کے لشکر میں ایک ایسا جنگی ماہر شامل تھا، پورے عرب میں مشہور تھا کہ یہ ایک بندہ ہی 1000 بندوں پہ بھاری ہے۔ آپ سوچئے اس بندے میں جنگی مہارت کتنی ہوگی، ایک بندہ ہی 1000 پہ بھارے۔ اس کا نام عمر ابن عبد ود ہے۔ وہ کافروں کے لشکر کی طرف سے آیا، ایک اکیلا ہی 1000 سواروں پر بہادر۔ جس وقت مسلمان غزوہ خندق میں خندق کے اس پار ہیں، وہ میدان میں آیا، اس نے آ کے للکارا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو میرے مقابل آئے؟ ایک ہی عبد ود 1000 کے مقابلے میں کافی ہے، اتنا بڑا ماہر جنگی۔ جب اس نے کہا ہے کوئی، تو حضرت مولا علی نے کہا پیارے آقا مجھے اجازت ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذوالفقار حیدری اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کو عطا فرمائی، اور صرف تلوار نہیں دی، سرکار نے کہا کہ آؤ، اپنے ہاتھ سے حضرت علی کا امامہ باندھا۔ ہمارے آقا اپنے ہاتھ سے دستار بندی کر رہے ہیں، امامہ باندھ کے ذوالفقار حیدری دے کے کہا اللہم اعنہ علی، یا اللہ علی کی مدد اس کافر کے خلاف فرما دے، اس کے خلاف علی کی مدد فرما۔ حضرت مولا علی ذوالفقار حیدری کو لہراتے ہوئے میدان میں اترے اور اشعار پڑھ رہے ہیں، بہادری کے اشعار پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے کہا یا عمرو انک کنت عہدت اللہ لا یدعوک رجل من قریش الی احدی خلتین الا اخذتها من، اے عمر تو نے کہا تھا اگر قریش میں سے کوئی شخص تجھے 2 کاموں میں اچھے کام کی طرف بلائے گا تو اسے اختیار کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت مولا علی نے کہا پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، فإنی ادعوک الی اللہ وإلی رسولہ وإلی الاسلام، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، آؤ اسلام کی طرف۔ پتہ چلا جب بھی میدان عمل میں مسلمان اترتا ہے پہلے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ عمر عبد ود نے کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ تم میرے مقابلے میں کدھر آ گئے؟ حضرت علی نے کہا میں تم سے لڑوں گا۔ اس نے کہا لما یا ابن اخی فواللہ ما احب ان اقتلک، اے بھتیجے میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا، جاؤ تم میرے ساتھ کدھر لڑ سکتے ہو؟ جب اس نے یہ کہا حضرت مولا علی نے پکار کے کہا تو اگر مجھ سے نہیں لڑنا چاہتا لیکنی واللہ احب ان اقتلک، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے تجھے قتل کروں۔ اب اتنے بڑے بہادر بندے نے جب یہ سنا کہ ایک نوجوان مجھے یہ کہہ رہا ہے تو وہ غصے سے اترا۔ سارے کافر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کا لشکر بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے غصے سے اتر کے پہلے اپنی تلوار نکال کے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا، غصے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کر اور خون سے بری ہوئی تلوار لے کر اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ حضرت علی سنبھل نہ سکے، اور آپ نے فوراً ڈھال آگے کی تو ڈھال کو چیرتی ہوئی اس کی تلوار حضرت علی کی گردن پہ لگی اور آپ زخمی ہوئے۔ حضرت مولا علی آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی، تلوار کا زخم آپ کے یہاں پیشانی پہ لگا۔ حضرت مولا علی فوراً ذوالفقار حیدری اٹھاتے ہیں۔ اب باری حضرت مولا علی کی تھی، عبد ود کا وار نکل گیا، حضرت مولا علی نے تلوار اٹھائی، ادھر سے ہمارے آقا نے صحابہ کے درمیان ایک نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، ادھر سے اللہ اکبر، ادھر سے حضرت مولا علی نے ذوالفقار حیدری اٹھائی، عبد ود کی گردن پہ مارا، ادھر سے غبار اٹھا، جب غبار ہٹا عبد ود کے ٹکڑے ہو چکے تھے، مولا علی تلوار پکڑ کے مسکرا رہے تھے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اور مولا علی کا وار ایسا لگا جس کو زبان حال سے لکھا، شاہ مرداں شیر یزداں
قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ سارے صحابہ کی زبان پہ تھا کہ مولا علی نے ذوالفقار حیدری سے تاریخ کو رقم کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ پھر کمال کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اسی طرح جیسے عبد ود کے ٹکڑے ہوئے، پورے عرب میں ایک رعب طاری ہوا کہ مسلمانوں کا تو ایک جرنیل حضرت علی 1000 بندوں پہ قابو پانے والے عبد ود کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، باقی مسلمانوں کی تلواروں کا پھر کیا حال ہوگا؟ حضرت علی کی شان میں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، فرمایا جس نے زمین پہ اللہ کا شیر دیکھنا ہو مولا علی کو دیکھ لے۔ شیر شمشیر زن، تلوار اٹھا کے میدان میں اترنے والا رب کا شیر دیکھنا ہو تو حضرت علی کو دیکھو۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا اللہ کی قدرت کا جس نے زمین میں عکس دیکھنا ہو تو حضرت مولا علی کو دیکھ لو۔ یہ حضرت علی کی بہادری ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں اگر آج مسلمان چاہتا ہے کہ پھر وہ غیر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو، اس کو شجاعت حیدر کرار اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ دوسری چیز ہے فقر بوذر۔ فقر بوذر کیا ہے؟ حضرت ابو ذر جندم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کو چھوڑ دے، رب کی طرف توجہ لگا۔